پھر کیا حالا؟ کچھ نہیں، کام زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے، انہوں نے ڈھالا۔ مصطفیٰ صاحب آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ان کے سیکرٹری نے انسپکٹر فرحات کے آنے کا بتایا تو انہوں نے اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے دیکھا وہ اس وقت سول کپڑوں میں تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، چائے لوگے کہ کافی؟ انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کہا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں سر، میں یہاں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ بولو سر، میرے والدین حیات نہیں ہے، ورنہ وہ یہ بات آپ سے کرتے۔ اس نے تمہید باندھی۔ سر، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں بھی تم سے یہی بات کرنے کے لیے تمہارے ہاں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے میری بیٹی کی خوشی بہت عزیز ہے۔ بہرحال تم نے پہلے ہاتھ مانگ لیا، مجھے اچھا لگا، انہوں نے خوشی سے کہا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ بالکل سمجھو۔ شکریہ سر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات رابیل سے چھپائی جائے ابھی، یعنی آپ اسے یہی بتائیں گے کہ میں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ تم میری بیٹی کو تکلیف دینا چاہتے ہو، تم جانتے ہو وہ کتنی ہرٹ ہوگی۔ انہوں نے آئی برو اچکا کر کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ شادی بھی میں جلد ہی کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب مزید اکیلے رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے آخر میں شرارت سے کہا۔ شرم نہیں آتی ہونے والے سسر کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی۔ سسر سے کیسی شرم؟ وہ ہنسا۔ تمہارے سرپرائز کے چکر میں میری بیٹی عادی ہو جائے گی۔ ڈونٹ وری سسر جی، میں شادی کے بعد اسے پوری کر دوں گا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، چلے اب میں چلتا ہوں، مجھے ابھی ڈی آئی جی کے پاس بھی جانا ہے۔ ان سے مصافحہ کر کے وہ چلا گیا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کی۔ آج موسم یہاں کا بہت خراب تھا، اس لیے لائٹ بہت تنگ کر رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہوا بعد میں آتی ہے اور لائٹ پہلے جاتی ہے۔ اسی صورتحال سے آج ہمارا علاقہ دو چار ہے۔ موبائل کی بیٹری بھی کسی بھی وقت مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ لکھنے کا ارادہ تو 10 بجے تک کا تھا، لیکن موبائل نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اسے آج صبح سے بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اس کا دل انجانے خدشات سے ڈر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج آخلا اگر وہاں گئی تو واپس نہیں آئے گی، اور وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرا دڑکا اسے نور بیگم کی طرف سے بھی تھا۔ یہ سچائی تو وہ جان گئی تھی، کہیں وہ ساجد صاحب کو سب بتا نہ دے اور پھر ایسی صورتحال میں اسے چھوڑنا پڑتا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کسی کو بھی اسے خود سے چھیننے نہیں دوں گا۔ اگر سب کو پتہ چل بھی گیا تو میں ان سے آخلا کو مانگ لوں گا، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس نے خود سے کہا۔ وہ کیوں تمہیں اسے سونپیں گے؟ تم نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ صرف دکھ اور تکلیفیں ہی تو دی ہے، اور شہروز بھی تو ہے، وہ آخلا کو اسے بھی تو دے سکتے ہیں۔ وہ تم سے کئی گنا اچھا ہے، اور یقیناً اس کے لیے اچھا ہم سفر بھی ثابت ہوگا۔ اس کے دماغ نے کہا۔ نہیں، اس نے خود اسے انکار کیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے دماغ کی دلیل کو رد کیا۔ انکار اس نے تمہیں بھی تو کیا ہے، پھر تم کس آس میں بیٹھے ہو؟ اور جتنی بدتمیزی تم ساجد صاحب سے کر چکے ہو، وہ کبھی بھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر شہروز تو ان کا اپنا بیٹا ہے۔ دماغ نے ایک بار پھر اس کی بات کو رد کیا۔ نہیں، وہ چلایا۔ یہ تو شکر کہ آفس روم ساؤنڈ پروف تھا، نہیں تو ورکرز اپنے نئے سر کو اس طرح دیکھتے مزید خوفزدہ ہو جاتے۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری، اسے مجھ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں، وہ خود بھی نہیں۔ میں خود کو بھی ختم کر لوں گا، اور اسے بھی اگر وہ مجھے نہ ملی، لیکن میں اسے کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ جو عاجل کی ہے وہ اس کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس نے ٹیبل پر پڑا سامان نیچے گرا دیا اور نیچے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ٹوں ٹوں انٹرکام بجا۔ بولو سر، کوئی سارم نامی آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں۔ سیکرٹری نے ڈرتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ اس کی بات پر غصہ نہ کر جائے، کیونکہ وہ آتے ہی اس کے قصے سن چکی تھی۔ بیچ دو اسے اندر۔ انٹرکام رکھ کر وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ بڑی، میں تو یہ سن کر ہی حیران ہو گیا کہ تم نے آفس جوائن کر لیا۔ مجھے تو انکل کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں خود اپنی آنکھوں کو یقین دلانے کے لیے یہاں ٹپک پڑا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے بٹھا کر دیکھ کر شروع ہو گیا۔ چونکا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ عاجل، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے کہتے سگریٹ جلا کر لبوں میں دبایا۔ لگ نہیں رہے، شیئر کر لو، ہو سکتا ہے کچھ مدد ہو جائے۔ یہ سرخی تبھی ختم ہوگی جب وہ میرے پاس مکمل طور پر میری بن کر ہوگی، اس سے پہلے یہ سرخی نہیں ختم ہو سکتی۔ کیا تم آخلا کی بابی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ اس کی گوری پر بھی اس نے آخلا کی بجائے بابی کہا۔
تو یار تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ بابی تمہاری ہی قسمت میں ہوں گی، اس نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں سارے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، جیسے وہ شہروزوں سے مجھ سے چھین لے گا۔ اور رات کو ماما کو بھی پتہ چل گیا ہے سب، اور وہ آج رات ساجد انکل کی طرف جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بات بھی وہاں کھلے گی۔ تب کیا ہوگا؟ یہی بات مجھے ہولا رہی ہے۔ یقیناً بات جاننے کے بعد وہ لوگوں سے کبھی بھی ہمارے ساتھ آنے نہیں دیں گے، اور تو جانتا ہے اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ایک کام کرا جل، ایک دفعہ مزار پر سے ہوا، مجھے یقین ہے تیری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اس نے مشورہ دیا۔ جانا تو میں بھی چاہتا تھا، لیکن آہلا کے ساتھ۔ تو ابھی تو ہوا، جب منت پوری ہو جائے گی بابی کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ ویسے بڑا ہی بے مروت ہے، کب سے میرے ساتھ باتیں بگاڑے جا رہا ہے، اور اتنا نہیں کیا کہ دوست پہلی دفعہ تیرے آفس آیا ہے، کوئی چائے وغیرہ ہی پوچھ لے اسے۔ کچھ ریلیکس ہوتے دیکھ کر اس نے اس سے شکوہ کیا۔ اچھا بتا کیا لے گا؟ کچھ بھی، لیکن اگر پیزا ہو جائے تو بیسٹ ہے۔ اس نے انٹرکام پر ایک عدد پیزا آرڈر کیا۔ تھوڑی دیر تک پیزا حاضر تھا۔ سارے پیزا سے انصاف کر کے اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ تو کہاں؟ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے اس سے پوچھا۔ مزار، اس نے یک لفظی جواب دیا اور باہر چلا گیا۔ سیکرٹری کو ہدایت دے کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر مزار کی طرف روانہ ہوا۔ مزار کی سیڑھیوں کو چڑھتے اس دن کو یاد کر رہا تھا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ آیا نہیں بلکہ لایا گیا تھا۔ تب وہ ایک گھمنڈی شخص تھا جسے پیار محبت وغیرہ پر کوئی یقین نہیں تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، اگر کچھ تبدیلی تھی تو اس میں تھی۔ وہ یہاں آج اپنی محبت کو مانگنے آیا تھا۔ ایک عاشق بن کر سیڑھیاں چڑھ کر وہ صحن میں آیا تو اسی گلوکار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن آج اس کا ایک ایک لفظ اسے سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک سرور جگا رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کی طرح کچھ عاشق اپنی محبتوں کی منت مانگنے آئے ہوئے تھے۔ اس نے مسکراتی نظر سب پر ڈالی اور پھر اندر مزار کی طرف بڑھا۔ اس کے ایک ایک قدم میں آج محبت کی جھلک تھی۔ اس نے اپنی محبت کی تکمیل، اس کی محرم بننے کی دعا کی اور اس درخت کے پاس گیا جس پر سارم کے داغا باندھنے پر اس نے اس کا مذاق بنایا تھا، لیکن قسمت نے آج اس کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ دوسروں کا مذاق بنانے والا آج خود یہاں داغا باندھ رہا تھا۔ یہاں منت مانگ کر اس نے اس درویش کے لیے نظر دوڑائی تو اسے اسی درخت کے نیچے بیٹھے دیکھے۔ انہوں نے آج بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ دوزانوں ان کے پاس بیٹھ گیا تو مسکرائے۔ تو عشق سے انکاری کو بھی آج عشق یہاں لے آئی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ زندگی نے بازی ہی ایسی پلٹی کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ کیا تمہیں واقعی عشق ہو گیا ہے؟ درویش نے استفسار کیا۔ اس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ اسے نہ دیکھوں تو دل کو بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ اس کا بولنا ہنسنا میرے اندر تک کو جلسا دیتا ہے۔ اس نے اپنی کیفیت بتائی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک آزمائش ہے۔ تمہیں ابھی مجازی محبت ہوئی ہے، ابھی حقیقی محبت تو باقی ہے۔ حقیقی محبت؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپنے رب سے محبت جانتے ہو؟ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کی مستقل مزاجی کی۔ اور اب پہلے انسان کے دل میں مزاجی محبت ڈالتا ہے، مگر اسے آزماتا ہے، پھر اسے کندن بناتا، اور پھر جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ جس طرح سونے کو جلا کر اس میں چمک پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح وہ رب بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے آزمائشوں کی بٹی میں جلا کر اپنی محبت کے قابل بناتا ہے۔ عاشق کو 4 معجزوں سے عارض ہوتی ہے۔ پہلی وصل یار، دوسری نظر یار، تیسری کرم یار، اور چوتھی کرب یار۔ لیکن جانتے ہو عشق کیسا ہونا چاہیے؟ عشق تو ایسا ہونا چاہیے کہ محبوب سامنے ہو اور اسے چھونے کی تو کیا، دیکھنے کی بھی جرت نہ ہو۔ وہ جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا ان کی اس بات پر بولا، جس سے محبت کی جائے اسے دیکھنے کا، محسوس کرنے کا ہر عاشق کا دل کرتا ہے۔ جب عشق روح سے کیا جائے تو محبوب کو نہ تو دیکھنے کی یا نہ چھونے کی چاہ ہوتی ہے۔ ہاں جن لوگوں کی ہوس ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے صرف اگلے کا جسم مانی رکھتا ہے۔ انہیں نہ تو چہرے سے کوئی عرض ہوتی ہے اور نہ رنگ روپ سے۔ اسے اپنا جواب مل گیا تھا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، ایسا اس کا کہنا ہے۔ تمہیں ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہے۔ ابھی تم اس سونے کی طرح ہو جسے کندن بننے کے لیے مشکل مراحل سے گزرنا ہے۔ اس کی بے روحی برداشت کرنی ہے، اس کا دل جیتنا ہے، اور پھر اس کو جیت کر اسے امام بخشنا ہے کہ اسے تم سے کی گئی محبت، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو سمجھ لینا
کہ وہ تمہاری تھی ہی نہیں۔ محبت میں ملن ہونا ضروری نہیں، بلکہ عشق تو لازوال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ان کی محبت مل جاتی ہے وہ قسمت ہوتی ہے، اور جن کو نہیں ملتی ان کا عشق لازوال ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ درویش کی باتیں سن کر اس کا دل ایک دفعہ کانپ پاتا۔ وہ تو اس کی 1 منٹ کی دوری بھی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے صدقے دل سے اپنے ملن کی دعا کی۔ درویش بھی اپنے رب کے بلانے پر اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے وضو بنانے گیا تو ان کی تقلید میں اس نے بھی وضو کیا اور ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ کہیں عشق سجدے میں گر گیا، کہیں عشق سجدے سے پھر گیا، کہیں عشق در سے وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق نے سام سے ڈسوا دیا، کہیں عشق نے نماز کو قضا کیا، کہیں عشق سے جدا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پر دیدہ ہے، کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں عشق نے بہکا دیا، کہیں عشق نے شام سر بنا دیا، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کو ہی تو رہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق اللہ ہے۔ رابیل اپنے دکھ کو سائڈ پر رکھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے ڈنر کے وقت جانا تھا، لیکن اب ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ سب ہی تیار تھے، بس عاجل کا ویٹ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، بتایا بھی تھا کہ جلدی آ جانا، آج خالہ کی طرف جانا ہے، لیکن یہ کسی کی سنے تو تب نہ، بس اپنی کرتا رہتا ہے۔ نور نے سخت خفگی سے کہا۔ انہیں رپت کا 2 دفعہ فون آ چکا تھا۔ ریلیکس رہے آپ، میں نے فون کیا تھا، وہ بس آ رہا ہے، ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، اب آ رہا ہے۔ انہوں نے انہیں ریلیکس کیا۔ چلے مام، اس نے حال میں انٹر ہوتے کہا، شکر ہے تم آ گئے، جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر چلتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ ابھی ناراض ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر انہوں نے تحمل سے کہا۔ جانتی تھی اگر ذرا انہوں نے روب سے کہا تو اس نے ضد میں نہیں جانا، بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر آخلا کو دیکھ کر کہا، جس نے کالے رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی اور اسی رنگ کا حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ مسمرائز ہو گیا تھا، اس کی نظر وہ خود پر پڑتی دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے خود کو بے نیاز ظاہر کیا۔ ہوا کہ 5 منٹ میں دوبارہ حال میں موجود تھا۔ آخلا نے دیکھا اس نے بھی بلیک ہی پہنا تھا، اسے دیکھ کر وہ بے اختیار ہی جیم گئی، یعنی وہ اس کے ساتھ میچنگ کر کے آیا تھا۔ بائی خیریت ہے نا کہ بلیک؟ اس نے آہلا اور پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر شرارت سے آنکھیں مٹکا کر کہا، اب تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ وہ اسے اس کی محبت یعنی فرحات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی، چلو اب تم لوگ باتیں بعد میں کر لینا، آلریڈی کافی لیٹ ہو چکا ہے، میں انکل کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے اجل کو اپنے لیے فرنٹ ڈور کھولتے دیکھ کر من بنا کر کہا، ارے کیوں 2 لورز کے درمیان ہڈی بننا چاہ رہی ہو تم؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ رستے میں رابیل نے کہا، بیٹا آپ بیٹھ نہیں رہے؟ مصطفیٰ صاحب نے گاڑی سے اتر کر پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، آپ جائے، ہم لوگ آ رہے ہیں، عاجل نے کہا تو وہ سر ہلا کر چلے گئے۔ رابی تم آگے آ جاؤ، اسے پیچھے بیٹھنے دو، اس نے نارمل کہا، جبکہ وہ دونوں اس کے نارمل سا کہنے پر حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر میں ضد نہیں کرتا تو تم لوگوں کو بھی سکون نہیں ہے، اگر اب تم دونوں نہ بیٹھی تو پھر دیکھنا۔ اس نے ان دونوں کو دھمکی دی تو وہ دونوں جلدی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے میرا آخلا پر سیٹ کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں تمہارے لیے خود کو بھی نرم رکھ سکتا ہوں، بشرط یہ تمہیں میرا ہونا ہوگا پورے کا پورا، اور تم وہاں جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے اس کزن سے باتیں بگاڑو یا پھر ہنسو، کیونکہ پھر مجھے وہی عاجل بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس نے اسے مرر میں دیکھتے ڈائریکٹلی کہا تو رابیل کے سامنے اس کے اتنا حق سے کہنے پر بس اسے گور کر رہ گئی۔ گاڑی پورچ میں روکی تو وہ لوگ گاڑی سے نکلے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اسے تنبیہ کیا آنکھوں سے تو وہ پیر پٹک کر اندر بڑھ گئی۔ مصطفیٰ صاحب کی گاڑی بھی ان کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی۔ سب نے ان کا بھرپور استقبال کیا، کیونکہ آج اتنے عرصے بعد نور نے اس کے گھر میں قدم رکھا تھا۔ شہروز نے بھی مسکرا کر آخلا کا حال پوچھا تھا۔ یہ دیکھ کر عاجل کے سفید چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ بطول نے غور سے اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھا تھا اور پھر آخلا اور شہروز کو جو مسکرا کر ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے۔ اس کی اتنی پوزیشن اس پر بطول نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آخلا سے فارغ ہو کر شہروز نے مصافحے کے لیے عاجل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے عاجل نے کس کر پکڑا تھا کہ شہروز نے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ جبکہ ہاتھ پر پکڑ سخت کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہروز نے ناسمجھی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ اما اور رپت نے بھی اس سے خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ چونکہ ڈنر کا وقت اور کھانا بھی ریڈی تھا تو سب نے پہلے ڈنر کیا اور پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، جبکہ لڑکیاں برتن سمیٹنے لگی۔ رابیل برتن تو نہیں، لیکن بطول اور آخلا کو کمپنی ضرور دے رہی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ تو کافی پوزیسیو ہے آپ کے بارے میں،
बतूल ने चाय का पानी चढ़ाते पीछे मुड़कर आहला को कहा तो उसने हाथ रोक कर उसे देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं, ऐसा ही है, मैंने खुद देखा था। जब आप शहरोज जी से बात कर रही थी ना, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसने मसरूफ अंदाज में बताया। आहला उसकी बात पर चुप रही। आपा, मैंने ज़किया माजिद को माफ़ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी पुरानी बातों को भूल कर इस बच्ची के साथ अपने सलूक को बेहतर कर ले, नूर ने बुलंद आवाज़ में कहा। नूर बिल्कुल ठीक कह रही आपा, वो लोग तो मनो मट्टी तले जा सोए हैं। अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस बच्ची के साथ बुरा सलूक करके हम खुद ही अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब ने भी हिस्सा डाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं भी नफरत में इस बच्ची के साथ इतना बुरा करती आई हूँ कि अल्लाह ने उसकी सज़ा के तौर पर मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। उन्होंने नम लहजे में कहा। लेकिन मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझसे एक बेटी छीन कर मुझे दूसरी से नवाज दिया। उन्होंने चाय लाती बतूल को देखकर नम आंखों से मुस्कुराते कहा तो जवाबन वो भी उनके इतने प्यार पर मुस्कुराई। उन्होंने उसके पीछे आती आहला को देखा तो उठकर वो उसके सामने आई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। पोपो, ये क्या कर रही है? उसने उनके हाथ पकड़े। मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ कम नहीं किया। रिपत बेगम ने भी माफ़ी मांगी तो मुस्तफ़ा और साजिद ने मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखा। आप लोग मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। वो वाकई आज सबके माफ़ी मांगने की वजह से शर्मिंदा हो रही थी। उसके ऐसा कहने पर रिपत और शमाद ने बारी बारी उसका माथा चूमा। लेकिन अब सब ये चाय पीकर बताए कैसी है, क्योंकि ये चाय हमारे रबील ने बनाई है, क्योंकि उसने उसमें पत्ती डाली है। बस उसने हंस कर बताया तो सभी हंस दिए। अब सब जब यहाँ है तो मेरे ख्याल से इस मौजू पर भी बात कर लेनी चाहिए, मुस्तफ़ा साहब ने संजीदगी से कहा। जी बोले भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आजिल की वजह से आप सबको इतनी मुश्किल उठानी पड़ी। उन्होंने तमहीद बांधी। आहला सांस रोके उन्हें सुन रही थी। आजिल को अपना डर सही लगने लगा। मुस्तफ़ा जो होना था वो हो गया, अब इस सब का क्या फ़ायदा? दोनों बच्चे खुश हैं, हमें और क्या चाहिए? भाई साहब, दरअसल बात यह है कि आहला आजिल की बीवी नहीं है, वो सारे सबूत झूठे थे। आजिल ने ये सब बदला लेने के लिए किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हर कोई शाख से उन्हें देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? रिपत बेगम ने शाख से निकल कर कहा। मैं शर्मिंदा हूँ भाभी, लेकिन यही सच है। आप तो जानती है कि नए खून में कितना जोश होता है। वो अंजाम की परवाह किए बगैर सब कर गुजरते हैं, फिर चाहे उनके अमल से किसी की ज़िंदगी में तूफान ही क्यों ना आए। उन्होंने शर्मिंदगी से उनसे कहा और फिर आजिल को देखा, जिसके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके इतने नॉर्मल अंदाज पर उन्होंने दांत पीसे। शहरोज़ ने भी उसकी तरफ देखा कि शायद उसके चेहरे पर उसे हल्की सी नदामत दिखे, लेकिन वो नाकाम हुआ। कितना बेहिस था वो शख्स। बतूल ने भी खूबरू सुर्ख व सफ़ेद रंगत और नीली आंखों वाले शहजादे को देखा, जिसे देखकर ये बिल्कुल भी उसे नहीं लगा था कि इस कदर पस्ती शख्सियत का मालिक होगा कि बदले के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत तक को उछाल देगा। थोड़ी देर पहले उसे जो आहला की किस्मत पर रश्क हो रहा था, अब उसे उससे हमदर्दी हो रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक तरफ अगर बीवी का बांजा है तो दूसरी तरफ मेरी भतीजी, जिसके साथ अनजाने में मैं बहुत गलत कर गया हूँ। साजिद साहिब ने शर्मिंदगी से झुके सर से कहा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी वो आहला से नज़र भी मिला पाते। उन्हें सब याद आ रहा था कि कैसे वो अपनी बेगुनाही देते हुए रो रही थी, लेकिन उन्होंने बेहिसी की चादर लपेटते हुए उसे उसके घर से जाने का कहा था। चाचू, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया है, आप भी उसे माफ़ कर दे। गलती मेरी भी थी, मुझे भी ऐसे जज्बाती होकर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसने सर झुकाकर कहा। जब सब उसके साथ सही होने जा रहा था, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फिर रिश्तों में दरार आ जाए। वो शुरू से ही मोहब्बतों से महरूम रही, तो जब आज उसे वो सारी मोहब्बतें मिल रही थी तो उन्हें किसी नाम नेहाद नफरत या बदले की आग नहीं करना चाहते थे। जब तुमने माफ़ कर दिया तो फिर मेरा कोई इतराज़ करना बनता नहीं। अगर आज माजिद और ज़किया ज़िंदा होते तो अपनी बेटी की इतनी समझदारी पर उनका सर फखर से बुलंद हो जाता। उन्होंने उठकर उसके सर पर दस्ते शफ़क़त से हाथ रखा। शहरोज़ को तो उस आजिल की इतनी आसानी से माफ़ी मिलने पर ही हौल उठ रहे थे। वैसे क्या आजिल को सबके सामने आहला से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आफ्टर ऑल उसने सबके सामने ही निकाहनामा दिखाया था, तो माफ़ी भी तो सबके सामने मांगनी चाहिए। उसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से आजिल की तरफ देखकर कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, आजिल ने उसकी तरफ भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट फेंकी। ये मेरा और आहला का मामला है, तुम इससे दूर रहो। उसने सोफे के बैग से टेक लगाते उसे जलाया। ये तुम्हारा और अब इसका मामला नहीं है, सच सबके सामने है। शहरोज़ ने भी जताया, ये मामला अब भी उसका और मेरा है।
اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری ذاتیات میں گھسے، اس لیے تم اس معاملے سے دور رہو تو اچھا ہے۔ اس نے بھی غصے سے کہا۔ عاجل، مصطفیٰ صاحب نے تنبیہ کی۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر شمع بیگم نے دوسری بات شروع کی۔ بطول کو میں نے بالکل مروہ کی طرح ہی سمجھا ہے اور اس نے بھی مجھے اتنا ہی مان دیا ہے۔ ایک بیٹی تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں، دوسری اللہ نے مجھے بن مانگے ہی عطا کر دی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اسے خود سے دور کروں۔ انہوں نے ہاتھ مسلتے بے چینی سے کہا، اس لیے میری یہ دلی خواہش ہے کہ مروہ نہیں تو بطول شہروز کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ جائے۔ اپنی خواہش کا اظہار کر کے وہ چپ ہو گئی۔ ان کے مطالبے پر بطول اور شہروز نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ بے ساختہ بطول کا دل دھڑکا تھا، جبکہ شہروز پاٹ انداز سے بیٹھا تھا۔ بابی، میں نے صرف اپنی خواہش بتائی ہے، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ شہروز آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے۔ ان کی طرف سے خاموشی پر انہوں نے کہا، یہ تم نے کیا بات کر دی شمع؟ وہ اگر میرا بیٹا ہے تو تمہارا بھی ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے تو پالا تم نے بھی ہے، اس پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مان سے کہا تو ان آنکھوں سے مسکرائی۔ آہلا کو بھی بطول کی سادگی پائی تھی۔ بے شک وہ شہروز کے لیے اچھی بیوی اور اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا جو سپاٹ سے انداز میں بیٹا زمین کو گور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کشمکش میں ہوگا، لیکن کبھی نہ کبھی تو اسے آگے بڑھنا تھا، تو پھر اب کیوں نہیں؟ اور پھر بطول بھی اتنی اچھی تھی، دنیا کی چالاکیوں سے دور۔ وہ شہروز کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جو چہرہ جھکائے اپنے تاثرات کو چھپا رہا تھا۔ شہروز نے بھی نظریں یوں ہی اٹھائی تو اس کی نظروں سے ملتے ہی اس کی آنکھوں میں موجود پیغام کو پڑھ کر وہ تلخی سے مسکرایا۔ عاجل کا تو سارا دھیان ہی اپنی آہلا پر تھا۔ شمع بیگم کی خواہش پر اسے دلی سکون ملا تھا۔ چلو رقیب رستے سے ہٹ رہا ہے، لیکن شہروز اور آہلا کو آنکھوں کے ذریعے ہونے والی گفتگو پر اسے تو پتنگیں ہی لگ گئی، اور پھر آگ پر جلتی کا کام اس کی مسکراہٹ نے کیا۔ وہ غصے سے مٹیاں بینچ کر رہ گیا، آنکھیں الگ غصے کی داستان سنا رہی تھی۔ شہروز کے تلخی سے مسکرانے پر اس نے اپنا رخ دوسری طرف کیا تو عاجل کی آنکھوں کے سرخی نے اسے ڈرا دیا، لیکن اس نے اسے ظاہر کیا جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، شہروز نے ضبط سے کہا۔ اس کے لیے اتنا آسان کہاں تھا اس کی جگہ کسی اور کو دینا، جبکہ اس کی طرف سے تسلی بخش جواب پر سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلے پھر ہمیں اجازت دے، کافی وقت ہو گیا ہے، مصطفیٰ صاحب نے گھڑی پر دیکھ کر کہا، کیونکہ واقعی کافی دیر ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ، آج رات یہی رک جاتے، اتنے عرصے بعد تو نور نے اس گھر کو رونق بخشی ہے۔